ٹی وی اسکرین پر ایک سیاستدان کو شمالی علاقوں میں گلگتی ٹوپی پہنے گرجتے برستے دیکھا تو اسی روز ایک پرانی البم سے ان کا ایک فوٹو نکل آیا، جس میں وہ 25 سال پہلے میری دعوت پر پولیس لائنز راولپنڈی میں پولیس اور شہریوں کی مشترکہ افطاری میں کچھ دوسرے ممبران اور معززین کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ ناچیز منتخب ممبران کو ہمیشہ بڑی عزت دیتا رہا ہے، مگر پولیس افسروں کی پوسٹنگ اور ٹرانسفر میں ان کی دخل اندازی کبھی قبول نہیں کی۔ 1989-90 کی بات ہے، میں راولپنڈی میں سپرنٹینڈنٹ پولیس تھا۔ ہیڈ کوارٹر کے کام کے ساتھ ساتھ شہر میں جرائم کی روک تھام اور امن و امان کا قیام میری ذمہ داری تھی۔ اسلام آباد کا ایئرپورٹ چونکہ راولپنڈی کی انتظامی حدود میں واقع ہے، اس لیے وی وی آئی پی موومنٹ کے موقع پر سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود ہونا بھی ہمارے فرائض میں شامل تھا۔ مجھے یاد ہے ایک بار بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی دورے پر آئے، جنہیں محترمہ بے نظیر بھٹو نے ریسیو کیا۔ گارڈ آف آنرز کی رسومات کے بعد جب وہ کار میں بیٹھ کر روانہ ہونے لگے تو وہاں موجود تمام افسروں نے انہیں سیلوٹ کیا، مگر میرے دل میں وطن عزیز کا مشرقی بازو کٹنے کی ایسی ٹیس اٹھی کہ سیلوٹ کے لیے ہاتھ اوپر نہ اٹھ سکے۔ اس وقت راولپنڈی میں تو نثار علی خاں سے زیادہ ان صاحب کا طوطی بولتا تھا۔ مختلف حکومتوں اور لیڈروں سے انہیں اپنے 3 اوصاف کی بنا پر قرب حاصل رہا ہے۔ پہلے نمبر پر ان کا گلا، جس سے ٹلی کی طرح گونگتی ہوئی آواز نکلتی ہے اور یہ خدا داد صلاحیت ہے۔ دوسرے نمبر پر ان کی عوامی زبان یا بازاری زبان، جس کا وہ بے لگام استعمال کرتے ہیں، اور ان کی تیسری خوبی عوامی سیاست کی سوجھ بوجھ ہے۔ تیسری خوبی کی اہمیت زیادہ نہیں ہے، پہلے 2 اوصاف ہی کافی ہیں۔ چونکہ حکمرانوں کے مخالف بھی ہوتے ہیں جن کے خلاف سخت ترین تنقید کرنے یا ایسی تیسی کرنے کے لیے انہیں کوئی ایسا شخص درکار ہوتا ہے جس کی آواز گونجدار ہو اور جو مخالفین کو گالی دینے سے بھی گریز نہ کرے۔ ان دنوں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں نواز شریف کے تعلقات سخت کشیدہ تھے، لہٰذا ان صاحب کی ان کے گلے اور دیگر خصوصیات کے باعث بہت مانگ تھی۔ وہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اپنے گلے اور زبان کا خوب استعمال کر رہے تھے۔ آج کل بھی مختلف پارٹیوں کے کچھ نوجوان ٹی وی چینلز پر ان جیسا بننے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، مگر ابھی وہ انڈر ٹریننگ لگتے ہیں۔ اگر وہ اپنے گلے کی مالش کراتے رہیں اور زبان کو کھلا چھوڑ دیں تو پھر شاید اس مقام تک پہنچ جائیں۔ راولپنڈی اس وقت ایک پرامن شہر تھا، سنگین جرائم کم تھے، مگر کار چوری اور منشیات کا کاروبار عروج پر تھا۔ کار چور پنڈی سے گاڑیاں چوری کر کے اس وقت کے صوبہ سرحد میں لے جاتے تھے۔ چوری شدہ گاڑیوں کی خرید و فروخت کا گڑھ ابھی تک وہی علاقہ ہے۔ کے پی کے کی حکومت کو اس لعنہ کے خاتمے پر فوری توجہ دینی چاہیے۔ مردان اس کاروبار کا مرکز تھا۔ مجھے یاد ہے ہم نے کئی بار مردان جا کر چوری شدہ گاڑیاں برآمد کیں اور انہیں ملزموں سمیت پنڈی لے آئے۔ راولپنڈی کے داخلی اور خارجی پوائنٹس پر سخت ترین چیکنگ اور صوبہ سرحد میں جا کر مسلسل ریڈ کرنے اور گاڑیاں برآمد کرنے سے کار چوری خاصی کم ہو گئی تھی۔ منشیات فروشی کی لعنت عام تھی۔ ڈالڈا سرائے کو پنڈی کا سوراب گوٹ کہا جاتا تھا۔ گلیوں اور محلوں میں بھی ہیرون اور چرس کھلے عام بکتی تھی۔ نئی نسل بڑی تیزی سے اس لعنت کا شکار ہو کر صحت اور زندگی سے محروم ہو رہی تھی، لہٰذا اس کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا پروگرام بنایا گیا۔ مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کر کے ٹیمیں ترتیب دی گئیں اور ایک رات آپریشن شروع کر دیا گیا جو 3 دن جاری رہا۔ ڈالڈا سرائے اور دوسرے بڑے اڈوں پر میں نے خود ریڈ کیے اور بڑے بڑے منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ آپریشن کا نتیجہ یہ نکلا کہ راولپنڈی میں منشیات ملنی بند ہو گئیں۔ میونسپل کمیٹی کے ملازم کئی روز تک نالیوں میں گرے ہوئے نشیوں کو اٹھا کر ہسپتال پہنچاتے رہے، جہاں ان کا باقاعدہ علاج شروع ہو گیا اور ان میں سے کئی صحت یاب ہو کر فعال اور کارآمد شہری بن گئے۔ شہریوں کا پولیس پر اعتماد بحال ہونے لگا۔ اس کے بعد بھی جس جگہ میری تعیناتی ہوئی، نوجوانوں کو تباہ کرنے والی اس لعنت کا سب سے پہلے خاتمہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں پولیس افسروں کو میری واضح ہدایات ہوتی: We have to achieve our target and that is zero availability of drugs. Don't care about the number of cases. مجھے مقدموں یا پرچوں کی تعداد سے غرض نہیں، منشیات کی دستیابی مکمل طور پر ختم ہونی چاہیے۔ جس طرح یہ ٹارگٹ راولپنڈی میں حاصل ہوا، اس کی مثال دی جاتی رہی کہ پنڈی کی طرح نشے کی ایک پوڑی اور ایک گولی کی نہیں ملنی چاہیے۔ پولیسنگ کے عمل میں شہریوں کی شراکت کو یقینی بنانا شروع سے ہی میرے طریقہ کار کا اہم جزو رہا ہے۔ اس سلسلے میں راولپنڈی میں بھی وارڈ کی سطح پر جا کر کھلی کچہریاں لگا کر شہریوں سے ملنے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ ہر عوامی اجتماع میں جہاں عام لوگ منشیات کے خاتمے پر پولیس کی کوششوں کو سراہتے، وہاں یہ بات بھی کرتے کہ شہر میں جوئے کے اڈے سر عام چل رہے ہیں، جنہیں پولیس کی سرپرستی حاصل ہے، انہیں بھی ختم کرائیں۔ کئی لوگوں نے تو کھل کر کہہ دیا کہ جوئے کے بدنام ترین اڈے کو ایم این اے صاحب کی سرپرستی حاصل ہے۔
میں نے ایس ایچ او کو ہدایات دیں مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ڈی ایس پی کو بلا کر حکم دیا کہ جوئے کے اڈوں پر ریڈ کر کے انہیں ختم کراؤ مگر کوئی کارروائی نہ ہوئی۔ اچھی شہرت کے ایک دو افسروں نے آ کر راز کی بات بتا دی کہ سر، ایس ایچ او اور ڈی ایس پی کو ایم این اے صاحب نے ہی لگوایا ہے، وہ جوئے کے اڈے پر کیسے ریڈ کریں گے؟ میں نے کوئی اور حکمت عملی اختیار کرنے پر سوچنا شروع کر دیا۔ اس دوران کئی سینئر افسروں اور سوشیالوجی اور نفسیات کے ماہرین سے ملاقاتیں کی تو جوئے کی قباحتوں اور خطرناک اثرات کے بارے میں آشنائی ہوئی کہ جوئے سے چوری، ڈاکے اور کرپشن کو فروغ ملتا ہے اور راتوں رات کروڑپتی بننے کی حوث میں کئی بدبخت پہلے کیش، پھر گھر کا زیور اور اس کے بعد بیویاں تک جوئے میں ہار جاتے ہیں۔ چند روز بعد میں دفتر میں بیٹھا پنڈی کے بدنام ترین جوئے کے اڈے کو سمیش کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری جانب پولیس کے ضلعی سربراہ یعنی ایس ایس پی صاحب تھے، جنہوں نے جلدی اور گھبراہٹ میں کہا، آپ کو ایک اہم لیٹر بھیجا جا رہا ہے، اوپر سے فیصلہ ہوا ہے کہ آپ خود اس کی انکوائری کر کے فوری رپورٹ بھجوائیں۔ میں نے خط کا مضمون جاننا چاہا تو موصوف گریزاں تھے۔ لگتا تھا مضمون کچھ زیادہ ہی حساس نوعیت کا ہے، جس کے متعلق کسی کارروائی کی ذمہ داری ایس ایس پی صاحب خود نہیں لینا چاہتے تھے۔ چند منٹوں میں خط پہنچ گیا جو واقعی حساس نوعیت کا نکلا۔ جی ایچ کیو اور وزارت خارجہ کی طرف سے پنجاب حکومت سے کہا گیا تھا کہ ایم این اے صاحب اپنی تقریروں میں اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ انہوں نے فتح جنگ کے قریب کشمیری مجاہدین کے لیے ٹریننگ کیمپ قائم کر رکھے ہیں، جن کے آس پاس ہر طرف مسلح سیکورٹی گارڈ تعینات ہیں۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اگر کوئی زمینی راستے سے قریب آئے یا فضائی جائزہ لینے کی کوشش کرے تو اس پر فائرنگ کی جائے گی۔ ایسی خبروں سے عالمی سطح پر پاکستان کی پوزیشن خراب ہو رہی ہے۔ پاک آرمی کو بھی اس کے خطرناک نتائج کے بارے میں تشویش ہے۔ حقائق دریافت کر کے بتائیں کہ ایم این اے کے فارم پر کیا ہو رہا ہے اور کن لوگوں کو کس نوعیت کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اخبارات میں بھی ایم این اے صاحب کے ٹریننگ کیمپ کے بارے میں مسلسل خبریں چھپ رہی تھیں۔ 1985 تک ان صاحب کی مالی حالت پتلی تھی۔ چند سالوں میں سیاست کی برکت سے وہ صاحب مہنگی گاڑی میں مہنگے سوٹ پہن کر نکلنے لگے اور کئی بنگلوں اور فتح جنگ کے قریب زمینوں کے مالک بھی بن گئے۔ ان کے قریبی ذرائع بتاتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین ان کے آئیڈیل ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ پنڈی کا الطاف حسین بنے، جس کی ایک کال پر سارا شہر بند ہو جائے۔ بہرحال ان کے کیمپ کا اتا پتہ معلوم کر کے میں نے اپنا گن مین کار میں ساتھ بٹھایا اور اللہ کا نام لے کر فتح جنگ روڈ پر چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے علاوہ یہ بھی اعتماد تھا کہ اب پنڈی کے عوام مجھے جانتے ہیں، اس لیے مجھ پر کوئی اتنی آسانی سے فائر کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ ان صاحب نے یہ بھی کہا کہ کیمپ میں آنے والے ایس پی ذوالفقار چیمہ کو میرے مسلح آدمیوں نے کمرے میں بند کر دیا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ راستے میں کہیں کہیں مسلح افراد نظر آئے، حتیٰ کہ میں عین مرکز پر پہنچ گیا جہاں کچھ اور مسلح لوگ بھی موجود تھے۔ میں وہاں 15-20 منٹ گھومتا رہا اور حقائق معلوم کر کے بخیریت واپس آ گیا۔ کسی بھی جگہ کسی شخص کو میری طرف بڑھنے یا بدتمیزی کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ واپس پہنچا ہی تھا کہ اوپر سے فون آنا شروع ہو گئے۔ ایم این اے صاحب نے چیف منسٹر ہاؤس کے تار ہلا دینے میں ایم این اے صاحب نے چیف منسٹر ہاؤس کے تار ہلا دیے ہیں کہ ایس پی نے میرے فارم پر ریڈ کر کے میری توہین کی ہے۔ کمشنر راولپنڈی کو لاہور جا کر اس ریڈ کی وضاحت کرنا پڑی۔ ابھی اس توہین کا پسینہ بھی خشک نہیں ہوا تھا کہ اس ایس پی نے جوئے کا مشہور و معروف اڈا پر مقامی ایس ایچ او اور ڈی ایس پی کو بتائے بغیر خود ریڈ کر دیا اور لاکھوں روپے کی رقم سمیت جواریوں کو گرفتار کر لیا۔ اس گستاخی پر وہ صاحب آگ بگولا ہو کر چھت سے جا لگے، فوراً لاہور پہنچے اور وزیر اعلیٰ سے شکایت کی کہ ایس پی نے میرے یعنی مسلم لیگ کے ورکروں کو بہت بے عزت کیا ہے، اسے فوراً تبدیل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے راولپنڈی میں تعینات سینئر افسروں سے واقعہ کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایس پی نے جوئے کا بدنام اڈا ختم کر کے اچھا کام کیا ہے اور اس نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ انہوں نے اپنے دیگر ذرائع سے بھی حقائق دریافت کر لیے تو وہ ایم این اے صاحب کا مطالبہ ماننے پر آمادہ نہ ہوئے۔ اس پر ملزموں کے ورثاء لال حویلی جا پہنچے اور موصوف کا گریبان پکڑ کر اپنی مالی خدمات گنوائیں۔ لہٰذا ایم این اے صاحب نے لاہور جا کر ڈیرا لگا لیا اور اس حد تک ضد کی کہ یہ میری عزت بے عزتی کا سوال ہے، اگر ایس پی وہاں رہتا ہے تو میں کسی صورت پنڈی نہیں جا سکتا، اگر آپ کو میری عزت کا پاس ہے تو ایس پی صاحب کو تبدیل کر دیں۔ بالآخر چیف منسٹر کو اپنے ایم این اے کی ضد ماننا پڑی اور میرا تبادلہ کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میری سوچ اور تصور سے باہر تھا۔ اخبار میں تبادلے کی خبر چھپتے ہی شہر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ شہریوں کے مختلف تنظیموں نے تبادلے کے خلاف جلوس نکالنے شروع کر دیے۔ چیمبر آف کامرس میں تبادلے کے خلاف اور میونسپل کارپوریشن میں ایم این اے کے خلاف قراردادیں پاس ہو گئیں۔ تاجروں نے بازار بند کر دینے کی دھمکی دے دی۔ تبادلے کے دوسرے روز میں صبح اٹھا
اور اخبار پر نظر ڈالی تو ہکا بکا رہ گیا۔ سب اخباروں کا پہلا صفحہ ایس پی کے تبادلے کے خلاف شہریوں کے جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ دوسرے روز بھی ایسا ہی ہوا۔ شہریوں کے تمام طبقے اپنے ایم این اے کے بجائے باہر سے آئے ہوئے ایک نوجوان ایس پی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تبادلے کا ایشو ہر گھر کا موضوع بن گیا۔ نوجوان افسر سپورٹ نہ ملنے کا رونا روتے رہتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ اچھا کام کریں گے تو انہیں اللہ کی مدد کے علاوہ عوام کی بھرپور حمایت اور سپورٹ ملے گی۔ اس سے اگلے روز کسی کرسچین لیڈر کے انتقال پر افسوس کے لیے چیف منسٹر صاحب راولپنڈی پہنچے۔ بعد میں اخبارات کے ذریعے معلوم ہوا کہ شہر میں 3-4 مختلف جگہوں پر گئے اور ہر جگہ لوگوں نے ان کے سامنے تبادلے کے خلاف احتجاج کیا۔ وہ خاموش رہے اور شام کو واپس چلے گئے۔ رات گئے مجھے آئی جی صاحب کا فون آیا کہ تمہیں کل صبح 9 بجے وزیر اعلیٰ صاحب نے بلایا ہے، وقت پر لاہور پہنچ جائیں۔ صبح کی پہلی فلائٹ پکڑنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ لاؤنج اور جہاز کے اندر بھی لوگوں نے محبت اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ میں وقت پر 90 شاہراہ قائد اعظم پر پہنچ گیا۔ یہ میری میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ پہلی بالمشافہ ملاقات تھی۔ انہوں نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ مسافہ کیا اور میری کارکردگی کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ دیانتدار بھی ہیں اور کرائم فائٹر بھی ہیں۔ ہمیں ایسے افسروں کی ضرورت ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ کو کس ضلع کا انچارج لگایا جائے تاکہ آپ کی صلاحیتیں وہاں کام آئیں۔ میں نے کہا سر، تقرری اور تبادلہ حکومت کی صوابدید ہے، مگر اس وقت میرا تبادلہ جوئے کے اڈے ختم کرنے کا نتیجہ سمجھا جا رہا ہے۔ اس سے منفی تاثر جائے گا اور نوجوان پولیس افسر بد دل ہو جائیں گے۔ اس لیے تبادلہ کچھ دیر کے لیے مؤخر ہو جائے، اس کے بعد جہاں چاہیں بھیج دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سزا نہیں دے رہے، پنڈی سے بہتر پوسٹنگ دے رہے ہیں، اس لیے اسے اچھے کام کا انعام بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے 2-3 مرتبہ مجھ سے میری چوائس پوچھی، جس پر میں نے کہا کہ میری کوئی چوائس نہیں ہے، جہاں تبادلہ ہوگا میں وہیں جا کر کام شروع کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی ضلع میں نہیں لگنا چاہتے ہو تو پھر آپ کی صلاحیتیں لاہور کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ لاہور میں جرائم بہت بڑھ گئے ہیں، موجودہ ایس پی سٹی غیر مؤثر ہے، اس سے جرائم کنٹرول نہیں ہو رہے۔ آپ آ کر لاہور کو ٹھیک کریں۔ آپ کو لاہور کا ایس پی سٹی لگایا جائے تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں خاموش رہا تو انہوں نے سیکٹری جی ایم سکندر کو بلا کر ہدایات دے دیں۔ اس طرح مجھے راولپنڈی سے تبدیل کر کے ایس پی سٹی لاہور تعینات کر دیا گیا۔ بعد میں نوائے وقت کو انٹرویو دیتے ہوئے ایم این اے موصوف نے خود فخر سے اعتراف کیا کہ ہاں، راولپنڈی سے ذوالفقار چیمہ کا تبادلہ میں نے کرایا تھا۔ اگر ایسا اعتراف کسی مہذب معاشرے میں ہوتا تو اس سیاستدان کا سیاسی کیریئر ختم ہو جاتا، لیکن ہمارے ہاں سب چلتا ہے۔ پوری سروس میں راولپنڈی کی واحد تعیناتی ہے جو مجھے میری خواہش پر ملی تھی۔ میرے دونوں بڑے بھائی ڈاکٹر صاحب اور جج صاحب اتفاق سے اس شہر میں تعینات تھے، اور جب والدہ صاحبہ بھی اکثر آ جاتے اور ہم سب رات کو کھانے پر اکٹھے ہوتے، اسلام آباد سے بھی اکثر میری بہن، ان کے بچے اور ماموں جان آ جاتے، تو بڑی رونق ہو جاتی۔ زندگی بڑے اطمینان اور مسرت سے گزر رہی تھی۔ یہاں سے تبدیل ہونے کا میری ساری فیملی کو بہت افسوس ہوا، مگر والد صاحب اور ماموں جان نے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے پر زور دیا اور اس فیصلے کے روشن پہلوؤں کو اجاگر کیا تو سب مطمئن ہو گئے۔ گھر میں کھانے کے دوران ایک بے تکلف دوست نے صاف کہہ دیا کہ اگر تم ایک بااثر سیاسی لیڈر کو ناراض نہ کرتے تو تبادلہ نہ ہوتا۔ میں نے کہا میں جرم دیکھ کر آنکھیں بند نہیں رکھ سکتا، اور مجرم چاہے کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو اس پر ضرور ہاتھ ڈالوں گا، چاہے لاہور کے بجائے آخری ضلع رحیم یار خان یا ڈیرہ اسماعیل خان بھیج دیں۔ بعد میں رحیم یار خان اور ڈیرہ اسماعیل خان جانے کی بھی باری آ گئی، مگر اس کا ذکر پھر کبھی ہوگا۔ راولپنڈی سے تبادلے کے 4 سال بعد جب میں ایف سی میں تعینات تھا، ایک روز میں راولپنڈی صدر میں جیپ سے اترا تو مجھے دیکھ کر پنڈی میں ہی تعینات ایک پولیس انسپیکٹر آ گیا۔ اس نے سیلیوٹ کیا، مگر میں نے اسے درست لہجے میں کہا کہ آپ لوگوں کا ضمیر و ایمان ختم ہو گیا؟ کہنے لگا سر وہ کیسے؟ میں نے کہا پولیس کو منتخب ایم این اے کے خلاف کلاشنکوف کا جھوٹا مقدمہ درج کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی۔ کہنے لگا سر، ایم این اے کون سا اچھا آدمی ہے، جرائم پیشہ ناصر کو سپورٹ کرتا ہے، اور آپ تو راولپنڈی کے محسن تھے، آپ کو بھی اس نے تبدیل کرا دیا، مگر میں اس کے خلاف کبھی بھی جھوٹا پرچہ درج نہ کراتا۔ حکومت کسی طریقے سے جھوٹا پرچہ درج کرا دیتی تو میں تفتیش کرا کے اسے خارج کر دیتا۔ میں نے سختی سے کہا تو انسپیکٹر نے مدافعانہ انداز میں کہا سر جی، پرچہ کرنے کا فیصلہ تو ڈی آئی جی صاحب کا تھا، میرے ذمہ تو تفتیش تھی جو میں نے ان کے حکم کے مطابق مکمل کر دی۔ مجھے دھچکا سا لگا۔ میں نے کہا ڈی آئی جی صاحب تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں اور ایماندار بھی سمجھے جاتے ہیں، پھر انہوں نے یہ غلط اور غیر قانونی کام کیوں کیا؟ کہنے لگا سر جی، سنا ہے گورنر الطاف صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب نے انہیں ایم این اے کے بارے میں کہا تھا کہ یہ اسمبلی میں بڑی غلط تقریریں کرتا ہے، اسے ڈوز دینی ہے۔ ڈی آئی جی صاحب کا راجہ پرویز اشرف صاحب سے بڑا تعلق ہے،
وہ اکثر ڈی آئی جی آفس میں آ کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ڈی آئی جی صاحب پیپلز پارٹی کے لیڈروں کے آگے انکار نہیں کر سکے۔ جس روز مذکورہ ایم این اے کو جھوٹے کیس میں سزا ہوئی، اسی شام مجھے اسلام آباد سے ایک بہت سینئر اور روشن ضمیر افسر کا فون آیا۔ کہنے لگا، آج ایک جھوٹے کیس کا بے گناہ ملزم سزا یاب ہو کر اسمبلی سے کچھ عرصے کے لیے نکلا ہے، مگر جھوٹے کیس کا بانی اور مدعی یعنی پنڈی کا ڈی آئی جی ہمیشہ کے لیے میرے دل سے نکل گیا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارا ڈی آئی جی سے اچھا تعلق ہے، وہ بڑے عرصے کے بعد فیلڈ میں لگا ہے، مگر پہلے امتحان میں ہی فیل ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، سر مجھے بھی بہت دکھ ہوا ہے، انہیں حکومت کے کہنے پر جھوٹا پرچہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایم این اے صاحب کو بہاولپور جیل میں رکھا گیا، جہاں گرمی زوروں پر تھی، اوپر سے کھانے اور پینے پر پابندیاں لگ گئیں۔ موصوف برداشت نہ کر سکے اور اندر سے ٹوٹ گئے۔ کچھ خفیہ ملاقاتیں بھی ہو گئیں۔ رہا ہو کر وہ اپنے آپ کو بڑا لیڈر سمجھنے لگے۔ ایشیائی سیاست میں تو پارٹی میں بڑا لیڈر ایک ہی ہوتا ہے، لہٰذا ان کے اور قیادت کے درمیان اعتماد میں دراڑ پڑ گئی۔ کہتے ہیں ہر چیز جڑ سکتی ہے مگر ٹوٹا ہوا اعتماد نہیں۔ جنرل مشرف نے آئین توڑ کر نواز شریف حکومت کو ہٹایا تو موصوف جدوجہد کا مشکل راستہ اختیار کرنے کے بجائے مشرف کے قدموں میں جا گرے اور سو موٹو ایکشن کے تحت مشرف کو اعلی رسول قرار دے ڈالا۔ ہر عامر کی طرح پرویز مشرف زوال پذیر ہوا تو توقع کے عین مطابق موصوف اس سے منہ موڑ گئے۔ کسی نے کہا، حضرت آپ کو تو جنرل صاحب سے بڑی عقیدت تھی، ان سے ملاقات ہی کر لیں۔ سگار کا کش لگا کر فرمانے لگے، میں کاروباری آدمی ہوں، ہمیں صرف حاضر سروس جنرل سے عقیدت ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے سننے میں آیا تھا کہ میاں صاحب سے معافی تلافی ہو گئی ہے، مگر نون لیگ کا پٹواری گروپ اڑ گیا۔ یہاں بات سرے نہ چڑھی تو قبلہ عمران خان کے کنٹینر پر جا چڑھے۔ بلا شبہ وہ تبدیلی کے لیے بہت بیتاب ہیں، وہ گاڑی اور بنگلہ دونوں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ پنڈی کے راجہ بازار سے اسلام آباد کی منسٹر کالونی میں جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ دھرنے کے دوران ایک باخبر صحافی سے ملاقات ہوئی تو میں نے تبدیلی کا پوچھا۔ کہنے لگے، تبدیلی آتی ہے مگر موصوف کو کنٹینر پر دیکھ کر خوف کے مارے بھاگ جاتی ہے۔ پھر انہوں نے برملا کہا کہ جب کبھی اصل تبدیلی والا گروہ آن پہنچا تو ایسے بزرگوار کٹہرے میں ہوں گے۔ اپنی جس خوبی کی بنا پر وہ 25 سال پہلے مسلم لیگ کے چہیتے تھے، اس خوبی کے باعث وہ عمران خان کے چہیتے بن گئے ہیں۔ 25 سال میں سیاسی لیڈروں میں اتنی تبدیلی بھی نہیں آئی کہ آج بھی ان کے ہاں کردار کے بجائے زبان درازی پسندیدہ جوہر ہے۔ مسلم لیگ نون نے پنڈی میں موصوف کی جگہ جس پیارے پر ہاتھ رکھا، لگتا ہے اس کی بھی صرف زبان دیکھی گئی ہے، باقی اوصاف پر نظر نہیں ڈالی گئی۔ کیا میاں صاحب اور خان صاحب سے گزارش کی جا سکتی ہے کہ صحیح تبدیلی کے لیے راولپنڈی میں اپنے گھوڑے ہی تبدیل کر لیں؟ اس اہم شہر کی نمائندگی کا حق انہیں دیں جن کے دامن پر داغ نہ ہو۔ صرف اعلیٰ کردار پارلیمنٹ کا وقار اور جمہوریت کا حصار بن سکتا ہے۔